اور صرف خلافت ہے جو وہ جماعت کی اکائی ہے، اور جماعت جو ہے وہ خلافت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی درست فرمایا کہ ہم جب ہم نے افضال الہی کا تذکرہ کیا ہے پچھلے گزشتہ 2-3 دنوں میں، ہم نے ہمیشہ یہی عرض کی ہے اور اپنی اس خوش قسمتی پر ہم نازاں ہوئے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی محبت بخشی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ وضاحت بھی از حد ضروری ہے کہ خلیفۃ المسیح کی محبت پاکستان میں بیٹھے ہوئے، انڈیا میں جو موجود احمدی ہیں، افریقہ کے احمدی، حضور نے فرمایا تھا کوئی دنیا کا ایک ملک ایسا نہیں جہاں رات سونے سے پہلے میں نہیں جاتا۔ تو بجا طور پر ہمیں اس پہ شکرانے کے ساتھ فخر ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حضور کی محبت اور خلفاء کی محبت جماعت جرمنی کو ملتی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کے احمدی جو ہیں ان کی قربانیوں کا ہی تو یہ ثمرہ ہے کہ جو یہاں پر رنگ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اس بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں میرے معزز مہمانان جو یہاں موجود ہیں، مکرم عبدالباسط طارق صاحب، آپ ربیع سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں مکرم حسیب احمد گھمن صاحب، آپ ربیع سلسلہ عالیہ احمدی ہیں۔ دونوں مہمانان کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ مولانا آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ 1923 میں یہاں جماعت جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، پھر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت جرمنی کو 1955 میں یہ شرف بخشا کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ حضرت مسیح السلام کے زمانے سے یہاں پر پیغام بھجوایا گیا شہزادہ بسمارک کو۔ یہ جرمنی کسی کی کہانی کے 50 سال تو تقریباً یہاں پورے ہو دیتے ہیں۔ اب آئیے خلیفہ ثالث کے دور میں ذرا چلتے ہیں کہ وہاں سے یہ جو محبتوں کی جو لڑی ہے یہ کس طرح آگے بڑھتی ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ 74 کے فسادات کے بعد لوگوں نے یہاں آنا شروع کیا، اور یہاں کے جو مربی تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ اسائلم کا کیس یہاں کرایا جائے۔ لوگوں نے ایک کر کے آنا شروع کیا۔ اس وجہ سے شروع میں یہاں پر ایک چھوٹی سی جو ہے جماعت قائم ہو گئی۔ مسعود جیلمی صاحب شروع میں آئے، اس طرح اور مربیان آئے یہاں پہ، اور پھر یہاں 2 مسجدیں بنی ہامبورگ میں، اور یہاں 2 مساجد بن گئی، مربیان آئے، چھوٹی سی جماعت شروع ہو گئی، تبلیغی دورے شروع ہوئے، تبلیغی میٹنگیں شروع ہوئیں۔ اس طرح جرمنی میں ایک آغاز ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1955 میں حضور علاج کے لیے یورپ تشریف لائے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ اور یہ تھا کہ اس وقت جو مبارک جو بنگالی صاحب تھے، اس وقت 1923 میں اس وقت جو نقشہ بنا تھا برلن مسجد کا، اس کے لیے انہوں نے خصوصی حضور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ برلن تشریف لائیں اور مسجد کی بنیاد رکھیں۔ تو حضور نے کہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا، کسی وجہ سے وہ پھر انفلیشن آ گئی، وہ مسجد والا کام جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقدر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے ہامبورگ میں مسجد بنی، پھر فرینکفرٹ میں مسجد بنی، پھر یہاں پر خلیفۃ المسیح ثالث کے مسلسل دورے شروع ہو گئے، اور حضور اس قدر شفقت اور پیار سے پیش آتے تھے اور ان کو نصائح فرماتے، اور وہ نصائح آج اتنے عرصے کے بعد جب میں سوچتا ہوں، جب ہر احمدی سوچتا ہے، بلکہ وہ جو اس وقت اس مجالس عرفان میں موجود تھے، وہ کہتے ہیں میں کمال ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی محبت اور پیار کتنا دور تک دیکھتا ہے۔ وہ نصائح جو حضور نے اس وقت کی تھی، آپ سمجھے کہ 1975 میں، 1976 میں، 77 میں، وہ آپ دیکھ لیں، اس کو 50 سال پہلے، 60 سال پہلے کی بات ہے۔ تو حضور نے جو نصائح کی تھی، آج ہمیں اس کی اہمیت کا احساس تھا کہ حضور بالکل صحیح فرما رہے تھے۔ اگر ہم ان نصائح کے اوپر پورا عمل کرتے، آج ہمیں اس سے فائدہ اٹھا۔ ہم نے اگلے نصائح پر عمل کیا، ہمیں اس سے فائدہ ہوا۔ بے شک جزاکم اللہ۔ جو خلیفہ وقت ہے ان کی آواز پہ کان دھرنا جو ہے بہرحال سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ناظرین محترم، جس زمانے کا مولانا ذکر فرما رہے ہیں، اس وقت وہاں پر جو مبلغ سلسلہ مولانا حیدر علی ظفر صاحب موجود تھے، ان سے ہم نے جب اس خوبصورت دور کا، محبت بھرے دور کا کچھ ذکر کیا اور کچھ جاننا چاہا، تو انہوں نے جو فرمایا وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جن دنوں میں ہمبرگ میں مقیم تھا، تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ 1976 میں ہمبرگ دورے پر تشریف لائے، یا جرمنی کے دورے پر تشریف لائے،
تو چونکہ حضور اسکینڈینیوین کنٹری سے تشریف لا رہے تھے، لہٰذا ہمیں حکم ہوا کہ ہم ڈنمارک کے بارڈر پر جا کر آپ کو ریسیو کریں۔ جو مبلغ انچارج تھے انوری صاحب، انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں پٹ گارٹن بارڈر کا نام ہے وہاں پر جاؤں اور حضور کو ریسیو کروں۔ تو اس وقت ہمارے دوستوں کی صورتحال جو تھی ویزوں کے لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، کام کے لحاظ سے اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو تاہم ایک دوست جو ویسٹ فالن میں رہتے تھے ہالینڈ کے بارڈر پر، مکرم مسعود احمد خان صاحب، وہ ان کے پاس ایک کار تھی، ان کا تعلق خواہ وہ کہاں رہتے تھے، ہمبرگ مشن سے ہی تھا۔ تو ان کو میں ساتھ لے کر وہاں پھر پٹ گارٹن گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ جب ہمبرگ میں تشریف لائے یا آپ کے دورے کا پروگرام بنا، تو پھر مناسب حال تیاری بھی کی گئی ہر لحاظ سے، خاص طور پر مسجد کی تزئین کے لیے۔ اور اب دوستوں کو اتنا تجربہ تو نہیں تھا، اور اتنی کمپنیوں کو بھی ہم ہائر نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آ کر رنگ روغن سفیدی کا یا کوئی کلر کا کام کرنا ہے، لہذا ہمارے دوستوں نے خود کیا۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ وہ پروفیشنل نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوتی گئیں، اور جو شیشہ ہے، کھڑکیوں کے شیشے، ان پر بھی رنگ لگ گیا، اور جن کو پھر بعد میں ختم کرنے کے لیے لوڈن شائٹ سے ہمارے ایک دوست ناصر محمود چیمہ صاحب تھے، انہوں نے پھر سب کھڑکیوں کو صاف کیا۔ حضور کی مصروفیت میں ایک خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، جو کہ مبلغ کے جو دفتر ہے، وہی دفتر اس وقت بھی ہے فضل عمر میں، اس میں کی تھی، اور مختلف اخبار نویسوں کو دعوت تھی۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی ملاقاتیں حضور نے کی ہیں، اور اسی طرح ایک سسٹم کے تحت وہ ان کے نام وغیرہ لکھ کر سب لسٹ بنا کر حضور کی خدمت میں بھجوا دی جاتی تھی۔ خاک ساتھ دروازے پر کھڑا ہوتا تھا اور وہ لوگ اندر جاتے تھے اور ملاقات کرتے تھے۔ اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعزاز میں پھر جماعت کی طرف سے ایک دعوت استقبالیہ بھی دی گئی، جو کہ مسجد میں ہی تھی، اور فرش پر تشریف رکھتے ہوئے سارے دوست بھی، حضور نے بھی کھانا تناول فرمایا۔ کیا مربی صاحب محبت کی جو داستان ہے، انسان سنتا ہی چلا جائے، اور کیا سادہ دور تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمبرگ کا ذکر تو ہوا، کہ ان جرمنی کے کچھ اور شہروں میں بھی تشریف لے کے گئے ان دورجات کے دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، حضور کا جو آخری دورہ تھا وہ فرینکفرٹ کا دورہ تھا، اور اس میں حضور تشریف لے کے گئے۔ اور جب کوئی خلیفہ وقت کسی شہر یا کسی ملک میں آتے ہیں تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ گویا کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملتا ہے، لیکن یہ دنیاوی عشق معشوق کی قصے کہانیاں نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ تو لواز پذیر ہوتی ہیں، ان میں کشش نہیں ہوتی۔ یہ قصہ جو ہوتا ہے اس میں ایک عجیب کشش ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ خدا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور لطف اس میں یہ ہے، یا لطف کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو محبت کا قصہ ہے، اس میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے، اور یہی نظارے ہمیں ہمیشہ نظر آتے ہیں جب خلیفۃ المسیح تشریف لاتے ہیں۔ اور یہی ہوا جب حضور فرینکفرٹ تشریف لائے اپنے آخری دورے پر، اور حضور نے جتنی بھی جماعتیں جرمنی میں تھیں، کچھ چھوٹی جماعتیں قائم ہو چکی تھیں، ان کے ساتھ سب کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ اور جس طرح ابھی حضرت ظفر صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت اتنے سامان میسر نہیں تھے، لوگوں کے سہولیات بھی اتنی نہیں تھی، ٹرینوں کے ساتھ آنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن لوگ بڑی سفر کے ساتھ اپنے اسی عاشق، اسی محبوب کے دیدار کے لیے آئے، ملے۔ اور دوسری طرف پھر ایک جو محبت کا اظہار پھر حضرت خلیفہ مسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، وہ یہاں پر جلسہ جرمنی میں بھی ایک نمائش لگی، اس میں بھی انہوں نے وہ ایک حضور کا ایک خط ہے بہت محبت بھرا،
حضور جب اس دورے سے واپس تشریف لے گئے تو حضور نے خط لکھا جو مشنری تھے اس وقت ادھر جرمنی میں، ان کے نام، اور اس میں تحریر فرمایا کہ میری طرف سے اور میری اہلیہ کی طرف سے تمام افراد جماعت کو فرداً جو ہے وہ میری طرف سے شکریہ اور جزاک اللہ کہیں کہ انہوں نے بہت اعلیٰ مہمان نوازی کی۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں کہ حالانکہ یہ ہمارا اعزاز ہے، ہر احمدی جو ہے وہ اپنا جو تن بدن ہے وہ فرش راہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ خلفاء کی محبت ہے۔ مولانا یہ فرمائیے کہ اب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو دور ہے اس میں بے شمار یادیں ہوں گی، لیکن ہم وقت کی رعایت سے آپ پر چھوڑتے ہیں کہ حضور کی محبت کے جو ایک گلشن ہے اس میں سے چند ایک پھول چنیے اور ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹیے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ خلیفۃ المسیح رابع کا سارا دور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ساتھ ہی گزارا ہے جرمنی میں، اور حضور کی شفقت یہ تھی کہ حضور میونخ تشریف لائے پہلے فرسٹ ٹائم، تو حضور تشریف لائے اور وہاں پر حضور نے باتیں کی، حضور نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں، جماعت سے ملاقات ہوئی۔ ایسا میں آپ کو وہ ماحول ہی بتا سکتا، ایسا لگتا تھا جیسے ایک بہت ہی شفیق باپ اپنے ایسے بچوں کے ساتھ جو غمزدہ ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور حضور نے جو باتیں کی سب کے چہرے کھل اٹھے۔ حضور میں تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اب تم مستقبل تمہارا نام کر دیا ہے۔ حضور نے بڑی ان کو تسلی دی، بڑا ان سے پیار کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے بعد ایک واقعہ ہوا چھوٹا سا، لوگوں حضور نے کسی نے کہا کہ حضور ہم آپ کے ساتھ فوٹو اتارنا چاہتے ہیں، تو حضور نے کہا ہاں آ جاؤ۔ حضور بہت فراخ دل تھے خلیفۃ المسیح رابع، حضور نے کہا آ جاؤ کر لو، کوئی بات نہیں آ جاؤ۔ حضور کھڑے ہو گئے اور سارے عاشقان جو ہے وہ حضور کا ایسے گھیرا کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ فوٹوگرافر کہہ رہا تھا ذرا پیچھے ہٹو، یہ کرو وہ کرو۔ حضور کہتے ہیں جیسے کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے دو۔ اچانک مجھے لوگوں نے دھکم پیل کرتے ہوئے میں اس کا مربی تھا میونخ میں، تو مجھے دور کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ پیچھے سے بھیڑ میں سے ایک نہایت ہی شفیق ہاتھ نے مجھے پکڑا، میرے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں وہ نظارہ نہیں بھول سکتا، نہ ہی میں وہ لمس بھول سکتا ہوں کہ حضور نے بھیڑ میں سے حضور نے دیکھا کہ میں دھکن پہ میں ادھر ہو گیا ہوں۔ بالکل، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین محترم، یہ اس جو عاشقان کا ایک گروہ اس وقت موجود تھا، اس کے ساتھ محبت تھی، اور جماعت جرمنی کے ساتھ جو محبت تھی اس کے نظارے ذرا اپنی سکرین پر دیکھیے۔ جماعت احمدیہ جرمنی کے حصے میں یہ نادر خوش نصیبی آئی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ تواتر کے ساتھ جرمنی تشریف لاتے رہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل توجہ اور تربیت کے زیر سایہ یہ جرمنی کی چھوٹی سی جماعت پھلنے پھولنے لگی۔ 1989 میں جماعت احمدیہ کے 100 سالہ جشن کے موقع پر جرمنی کی جماعت نے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تحفے پیش کیے، جن کو حضور نے بشفقت قبول فرمایا۔ جب تک آپ نعرے لگاتے ہیں میں یہ غبارہ جو ہے 100 سالہ نشان کا یہ پھلا کے اس بچی کو بھی دیتا ہوں۔ جب تعداد بڑھنے لگی تو جرمنی کا جلسہ سالانہ منہائم منتقل ہو گیا اور شفقت و تربیت کا گویا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ حال تقریباً بھر چکا ہے۔ کل پرسوں جب معائنہ ہو رہا تھا امیر صاحب نے مجھے کہا کہ بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا حال مل گیا ہے، بس فکر یہ ہے کہ بھرے گا کیسے، بالکل خالی خالی نہ دکھائی دے۔ اب آپ دیکھ لیں اس ایک کونے کے سوا جس کو آمدن انہوں نے شامل نہیں کیا، سارا حال کناروں تک بھرا پڑا ہے۔ اللہ اسی طرح آپ کو برکت پر برکت دے اور ہر بڑا حال جو آپ کو ملے وہ چھوٹا ہو جائے۔ جب حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے آخری بار جرمنی کو بنفس نفیس شمولیت کا شرف بخشا تو وہ 2001 میں انٹرنیشنل جلسے کا موقع تھا، جو تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا جلسہ تھا۔ علیک الصلاۃ و علیک السلام۔ یہ چند نظارے صرف ہم آپ کو دکھا سکے ہیں وقت کی رعایت سے ناظرین محترم، اور آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے
کہ جب مخالفین نے برلن میں مظاہرے کیے تو حضور نے فرمایا کہ میں وہاں جاؤں گا اور مسجد کا جو سنگ بنیاد ہے وہ رکھوں گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ٹماٹر مار لیں گے یا اس طرح کا پتھر مار لیں گے، اس طرح کا حضور نے لفظ۔ آپ وہاں ان دنوں مربی تھے، یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ حضور نے امیر صاحب سے پوچھا کہ زیادہ جرمن کیا کر لیں گے، حضور نے کہا کہ وہ ٹماٹر مارتے ہیں، ٹماٹر پھینکیں گے۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جا کے افتتاح کریں گے، اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تو ہر طرح کی مطلب حضور کا اتنا عزم تھا کہ میں جا کے وہاں افتتاح کروں گا اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے، جو مجھ سے ہوتا ہے ہو جائے۔ ٹماٹر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بالکل، لیکن میں وہاں موجود تھا، حضور تشریف لائے اور وہاں پر بہت ہی شاندار طور پر حضور نے وہ سنگ بنیاد رکھا اور وہاں پر بہت سارے پولیٹیشین آئے، اور الحمدللہ مجھے اس بات کی سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے حضور کی تقریر کا جرمن میں ترجمہ کیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ ربی صاحب۔ کوئی کونا ہوگا جرمنی کا جہاں حضرت خلیفۃ المسیح کے مبارک قدم نہ پڑے ہوں، اس قدر شفقت فرماتے ہیں حضور ہمارے ساتھ؟ نہیں، ایسا کوئی کونا نہیں ہے الحمدللہ۔ حضور نے جو ہے حضرت مسیح رابع رحمۃ اللہ کے زمانے میں جماعت ایک قسم کی جو ہے وہ ایک بچپنے کی حالت میں تھی، یعنی بہت چھوٹے تھے، ابھی ایک نئی جماعت تھی۔ حضور نے ان کو چلنا سکھایا، اور موجودہ دور میں جو حضور کا ببرکت دور ہے 20 سالہ، اس میں جماعت کو حضور نے پکڑ کر دوڑنا سکھا دیا ہے اور خود جا کر ہر جگہ پر پہنچ کر ان کی حوصلہ افزائی کی، مساجد کی سنگ بنیاد رکھی، ان کے افتتاح کیا، تبلیغ کا پیغام پہنچایا، افراد جماعت کو خود حوصلہ ملا، موٹیویشن ملے۔ حضور خود بنفس نفیس جا کر جو ہے وہ حضور نے ہر جرمنی کے ایک ایک کونے کو جا کر وزٹ کیا، اور اس طرح سے ہمیں بھی پیغام دیا کہ تم بھی اٹھو اور جاگو۔ کیا ہی خوش قسمتی ہے یہ اس سرزمین کی، اور کیا ہی خوش قسمتی ہے جماعت جرمنی کی کہ جو اب سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی اس عظیم الشان نظارے کا ناظرین محترم ہم بھی حصہ بنیں گے۔ اور میں دوبارہ عرض کروں کہ پاکستان کے وہ احمدی جو قربانیاں دے رہے ہیں، افریقہ کے وہ احمدی جو دور دراز کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یہ سب وہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کے فضل سے اس نظارے میں شامل ہوں گے۔